الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے ان کو دیا ہے اس سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اس سے دو باتیں ثابت ہوتی ہیں، ایک کہ جو کچھ جس کے پاس ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے صاف صاف فیصلہ فرما دیا ہے کہ جس کے پاس جو کچھ ہے وہ میرا دیا ہوا ہے۔ ہر آدمی سوچ رکھتا ہے، سمجھ سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے کہ اگر کسی نے کچھ کمایا، جیسا کہ زبان سے کمایا تو زبان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے، آنکھ سے کمایا تو آنکھ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے، ہاتھوں سے کمایا تو ہاتھ بھی اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے ہیں، پاؤں سے کمایا تو پاؤں بھی اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے ہیں، اسی طرح دماغ سے، عقل سے کمایا وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ چیزیں انسان سے واپس لے لے تو خواہ انسان جو مرضی کر لے اس چیز کی کمی کو پورا نہیں کر سکتا، خواہ پوری دنیا اس کی مدد کو آ جائے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان برحق ہے، سمجھنے اور عمل کرنے کے لائق ہے۔ جو کچھ جس کے پاس ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہی دیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سب کچھ اگر اللہ کا دیا ہوا ہے تو اس کا کیا ثبوت ہے کہ تم نے یقین کر لیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد مان لیا ہے جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ اگر ضرورت پڑے سب کچھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دو، اس کو سعادت سمجھو۔ تمہارے دل میں یہ بات نہیں ہونی چاہیے کہ اس کو خرچ کرنے سے تمہیں بال برابر بھی تکلیف ہو، بلکہ اس کو خرچ کرنے سے تمہیں خوشی ہونی چاہیے، تم میں ہمت اور جرت ہو کہ تم ہر وقت یہ آرزو کرو کہ ہمارا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جو صفت متقین کی بیان فرمائی ہیں، ان تمام کو اگر ہم تاریخ میں دیکھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں میں ایک ایک کر کے ہر ایک میں پوری کی پوری معلوم ہوتی ہے، ایک ایک وصف سے ہر ایک غلام موصوف ہوتا ہے۔ اگر اسی وصف کے متعلق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھیں جو صحابہ کرام کے سردار تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام خاص تھے، آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ارشاد پر پورا عمل کیا۔ جب آپ ایمان لائے تو آپ کے پاس سونے کی 40,000 اشرفیاں تھیں، لیکن سب کی سب باخوشی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دی۔ لمبی تفصیل ہے کہ کس طرح کہاں خرچ کیا، لیکن جب سب کچھ خرچ کر چکے اور جنگ تبوک کا وقت آ گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رومیوں کے خلاف مقابلہ ہے، یہاں ساز و سامان کی بے حد ضرورت ہے، جس صحابی کے پاس جو کچھ ہے وہ یہاں لا کر جمع کروائے۔ یہاں تک کہ ایک صحابی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، آپ یہودی کے باغ میں ساری رات کھجوروں کے باغ کو پانی لگاتے رہے اور صبح ہونے پر جو مزدوری ملی آپ نے لا کر پیش کر دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چیز سے بہت خوش ہوئے۔ یہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ نہیں تھا، آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر تشریف لے گئے، وہاں جا کے آپ نے اپنا لباس اتارا اور بوریاں زیب تن کی اور بیری کے کانٹوں سے اسے سی لیا اور خادم کو حکم دیا کہ اسے بیت المال میں چپکے سے جا کے رکھ دو۔ وہاں جب وحی نازل ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بوری زیب تن تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا ہے جبرائیل آج یہ کیسا زبان زیب تن کیا ہوا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے آج تمام ساکین عرش اس لباس میں ملبوس ہے۔ پوچھا کیوں؟ فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ لباس ہے، یعنی جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس طرح قربانی دی اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد پر عمل کیا، انہیں اللہ تعالیٰ نے بہت اعزاز سے نوازا، عرش پر بھی اور فرش پر بھی۔ اسی طرح حضرت ابو عبداللہ حارث رازی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک زمانے میں ایک نبی کو وحی ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان نبی سے فرمایا کہ تمہارا ایک فلاں فلاں امتی ہے، اس کی پہلی زندگی دولت مندی کی ہے اور دوسری زندگی غربت کی ہے، آپ اس سے پوچھ لیجئے کہ وہ پہلی زندگی لینا چاہے گا یا دوسری۔ تو ان نبی نے اس اپنے امتی کو بلایا اور فرمایا کہ یہ ماجرا ہے، تمہیں پہلی زندگی دولت مندی کی چاہیے یا آخری؟ تو اس نے عرض کی کہ میں اپنی بیوی سے مشورہ کر لوں، پھر میں کل آپ کی خدمت میں پیش ہوں گا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ جب وہ اپنی بیوی کے پاس پیش ہوا، اس نے تمام ماجرا اپنی بیوی کے گوشے گزار کیا۔ اسی دوران بیوی نے کہا کہ تم پہلی زندگی میں دولت مندی مانگ لو۔ چنانچہ اس نے اپنے نبی کے سامنے جا کر یہ عرض کی اور انہیں پہلی زندگی دولت مندی کی مل گئی۔ جب انہیں دولت مندی کی پہلی زندگی ملی تو انہوں نے تمام دولت اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دی۔ جو اللہ تعالیٰ نے اسے عنایت فرمایا، اس نے اس کا حق ادا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اب یہ اعزاز بخشا ہے کہ باقی اس کی زندگی پہلی سے بہتر ہوگی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے دل کو ٹٹول کر دیکھ سکتا ہے کہ وہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر وقت حاضر رہتا ہے۔ کتنی محبتیں، خوف، ضرورتیں اور مشکلات اسے ہر وقت پھسلاتی، ورگلاتی اور مجبور کرتی ہیں۔ خواہ وہ کتنی بھی کوشش کر لیں، لیکن اس کے دل میں ایک ایسا طوفان ہوتا ہے جو اس کے تمام نظریات سے ٹکراتا ہے اور پھر اسے دنیا کی طرف راغب کرتا ہے۔ جب مال خرچ کرنے کا وقت آتا ہے تو مال انسان کو بہت عزیز ہوتا ہے، اس لیے اسے خرچ کرتے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اسے کماتا ہے، گرمی ہو یا سردی ہو، اپنے بال بچوں کو چھوڑ کر، اپنی زندگی کو خرچ کر کے، اپنی بے عزتی کروا کر، تکلیفیں مصیبتیں برداشت کر کے وہ مال جمع کرتا ہے۔ اسے اپنے مستقبل کا سہارا سمجھتا ہے اور خرچ کرتے ہوئے اسے بہت تکلیف ہوتی ہے، لیکن دیکھنے میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ایسے تھے کہ سب کچھ خرچ کر کے اپنی جانیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر کے بہت خوشی، سرور اور اطمینان کیف حاصل کرتے تھے۔